رہا ہے اور التوا میں رکھا جا رہا ہے. آج بھی وہی وتیرہ تھا, وہی روایت تھی کہ تاخیری حربے استعمال کیے گئے اور بجائے اس کے کہ جواب دیا جاتا کہ توشہ خانہ میں چوری جو ہے وہ کی ہے نہیں کی, کتنے کی ہے, کیوں کی ہے, سوال ایک ہی تھا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ہمارے سے یہ بات پوچھیں. یہ جو ایک روایت ہے کہ الزام خان صاحب کے جتنے کیسز ہوتے ہیں اس میں دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جاتا ہے, دائرہ اختیار کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ میرٹ پہ دلائل دیے جائیں, کیس آرگیو کیا جائے, تمام تر زور اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے, یہ فلاں تکنیکی بنیاد پہ آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ ہمیں آپ پوچھ سکیں کہ ہم نے یہ چوری کی ہے کہ نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ 6 سال سے فورن فنڈنگ کا کیس اس کو 6 سال لگے اپنے منطقی انجام میں پہنچنے تک. یہی وجہ ہے کہ مختلف عدالتوں سے راہ فرار اختیار کی جاتی ہے, تکنیکی بنیادوں پہ تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں, جواب ہوتا نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری آج بہت پیشیاں ہو گئی اکٹھی, ہمیں 10 پیشیاں آج بھگتنی پڑی, ہمیں 5 پیشیاں بھگتنی پڑی. اگر انسانوں کی طرح پہلے دن سے ہی جب جب عدالتیں بلاتی تھیں یا تحقیقاتی ادارے بلاتے تھے اسی وقت پر پیش ہوا جاتا, عدالتوں کے سامنے اپنا موقف رکھا جاتا, تو معاملات بالکل اور طرح ہوتے. مگر افسوس یہ ہے کہ کیونکہ توشہ خانہ کی چوری ایک حقیقت ہے اور اس میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور تمام تر شواہد ثبوت موجود ہیں, اس لیے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاخیری حربے استعمال کر کے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ دائرہ اختیار کی تکنیکی بنیادوں پہ دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جائے اور کہا جائے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کی بھی جورسڈکشن نہیں تھی, اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کی بھی جورسڈکشن نہیں تھی کہ اس پہ پوچھتے. تو بھائی جورسڈکشن ہے کس کی؟ تو یہ الزام خان کا یہ وتیرہ اب یہ کل دوبارہ سماعت ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں بطور کمپلیننٹ پارٹی کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرٹ پہ یہ کیس ڈیسائیڈ ہونے دینا چاہیے تاکہ یہ توشہ خانہ کی چوری والا معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. یہ نہیں کہ جی دائرہ اختیار نہیں ہے, ہمیں جج پہ اعتبار نہیں ہے, ہم اس پروسیس کو چلنے نہیں دینا چاہتے. یہ چیزیں چلیں گی تو یہ انصاف بالکل نہیں ہوگا. تو توشہ خانہ کا کیس ایک اچھا کیس ہے جس کے اندر یہ بھرپور چانسز موجود ہیں کہ اس میں یہ معاملہ سزا کی طرف جائے, اور یہ الزام خان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے, جس وجہ سے وہ اب دائرہ اختیار پہ آ گئے. میں یہاں پہ آج آپ موجود ہیں, 2 قتل کی ایف آئی آرز کا بھی آج موازنہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ کو زحمت دی گئی ہے. میرے علم میں یہ آیا کہ اڑتے اڑتے سوشل میڈیا سے کہ الزام خان نے مجھے 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے اس بات پہ کہ میں نے الزام خان پہ قتل کا الزام لگایا. اب یہ لیگل نوٹس مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوا, سوشل میڈیا کی خبر ہے کہ ان کو بڑا دکھ, تکلیف اور رنج پہنچا ہے میری یہ بات کرنے سے کہ ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر کے قتل میں یہ ملوث ہیں. اور 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجنے والا کون ہے؟ میں ایک نیب نیازی گٹھ جوڑ کا آپ نے سنا ہوگا, میں آج آپ کو گلزار نیازی گٹھ جوڑ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ایک وکیل صاحب ہیں, ان کا نام ہے ابو ذر سلمان خان نیازی. یہ سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کے داماد ہیں اور عمران خان صاحب کے اس وقت متعدد کیسز میں وکیل ہیں. اب یہ نیکسس کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ریلیف دیا جاتا تھا گلزار صاحب کے زمانے میں, گلزار صاحب وہی ہیں, آپ نے ٹھیک پہچانا, جنہوں نے ان غریبوں کا نسلہ ٹاور گروا دیا تھا اور ادھر اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. یہ وہی گلزار صاحب ہیں, یہ آپ کے نوٹس میں رہے بات. میں یہ نہیں جاتا اس بات میں کہ انہوں نے جال سازی کر کے اپنی ایج کم لکھوائی, وہ ایک علیحدہ کنٹروورسی, اس میں بھی بات کریں گے کسی وقت. مگر ابو ذر سلمان خان نیازی جیسے وکیل جو اپنے سسر کی جج شپ کی وجہ سے
لاکھوں روپے کی ریٹینرشپس لیتے ہیں, کیسز لیتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. آج وہ عمران خان کے بہاف پہ ایک وکیل کے قتل کے کیس میں مجھے ہر جانے کا نوٹس بھیج رہے ہیں. میں تو اس کو ردی کے کاغذ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. بھی اب ملا نہیں, ملے گا تو دیکھ لیں گے. اور میں کسی مقدمے سے, کسی نوٹس سے نہ پیچھے ہٹنے والا ہوں نہ ڈرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے. آپ ایسے 10 نوٹس بھیجیں, 100 نوٹس بھیجیں, مگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ گلزار نیازی گٹھ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچا. ان کے کیسز میں ان کو ریلیف دیے گئے. اور یہ جو لیگل ریٹینرشپس ہوتی ہیں سرکاری محکموں کی, ایون کچھ پرائیویٹ کلائنٹس کی, یہ حق ہوتا ہے ہر وکیل کا. مگر یہ چند لوگ ہیں جو آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ابو ذر سلمان خان نیازی جیسے لوگ اپنے سسر کی وجہ سے, انہوں نے بزدار حکومت میں اپنے والد کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ممبر لگوایا. پھر اس کے بعد آگے چلیں, یہ لیگل ریٹینرشپس اور کیسز اور کلائنٹس بڑھتے گئے ٹائم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ان کے سسر چیف جسٹس تھے, ہر طرح کا فائدہ ان کو مل رہا تھا. اب جو بیچارہ ایک وکیل جس کا کوئی سسر جج نہیں ہے, جس کا کوئی رشتہ دار جج نہیں ہے, وہ کہاں جائے؟ ریٹینرشپ جاتی ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بچوں کو, ریٹینرشپس جاتی ہیں گلزار صاحب کے داماد کو جو آج کل عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. اب اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز میں الزام خان صاحب جو اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, ان کو مکمل پروٹیکشن اس طرح کی وکلا کی حاصل ہے جو اقربا پروری پر جن کی پرورش ہوتی ہے اور وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے سسر کی پوزیشن کا. تو یہ نوٹس تو ایک ردی کی ٹوکری میں جائے گا جب بھی ملے گا, کیونکہ عبدالرزاق شر کے کیس میں ان کے بیٹے نے عمران خان صاحب کو ایف آئی آر میں نامنیٹ کیا ہے. ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ کیونکہ میرے والد عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے, درخواست گزار تھے, وکیل تھے, اس لیے میرے والد کو عمران خان کی ایما پر قتل کیا گیا ہے. یہ ان کے صاحبزادے نے ایف آئی آر میں نامنیٹ کیا ہے. عمران خان صاحب پہ قتل کی ایف آئی آر ہو چکی. اب یہ ہوتا ہے نا, جب نالائق وکیل ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قتل کا جو مدعا ہے اس میں مدعی ایف آئی آر میں ایک بندے کو نامنیٹ کر رہا ہے اور ہر جانے کا نوٹس مجھے بھیج رہے ہیں کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سسر چیف جسٹس ہوں, جس طرح گلزار صاحب تھے, اور وہ اپنے داماد کو ناجائز طور پہ کیسز ٹرانسفر کریں, تو پھر ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک قتل کی نامنیٹڈ ایف آئی آر جس میں عبدالرزاق شر صاحب ہمارے ساتھی تھے, وہ شہید ہوئے. ان کے قتل کا الزام جاتا ہی عمران خان کے سر ہے. موٹو بھی عمران خان کا تھا, الزام خان کا موٹو بھی الزام خان کا تھا, کیونکہ سنگین غداری کے مقدمے کی تاریخ اگلے دن تھی جس سے ایک دن پہلے ان کو شہید کیا گیا. جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اس کیس کی مکمل تفتیش کر رہی ہے. اور کیونکہ جو لواحقین ہیں ان کی طرف سے ایف آئی آر میں عمران خان صاحب نامنیٹڈ ہیں, اس قتل کا جواب تو عمران خان صاحب کو دینا ہوگا کیونکہ وہ اس میں ملوث ہیں, اور انہوں نے سنگین غداری کے مقدمے سے بچنے کے لیے یہ کاروائی کروائی ہے. اور اس میں جی آئی ٹی میرٹ پہ اپنی تفتیش کرے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. مگر میں ایک اور جی آئی ٹی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. گلا پھاڑ پھاڑ کے, چیخ چیخ کے کہا جاتا تھا کہ جی جنرل فیصل نصیر انہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کروایا تھا. جب جی آئی ٹی میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. جب پوچھا گیا آپ کو کس نے کہا کہ جنرل فیصل نصیر نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کرایا, تو آگے سے کہتے کہ مجھے کسی نے کہا تھا. جب پوچھا کہ کس نے کہا تھا تو کہا مجھے یاد نہیں ہے. یہ حالات ہیں الزام خان کے کہ گولی لگی نہیں, ٹانگ پہ پلسٹر 6 مہینے باندھے رکھا, الزام لگایا وزیر اعظم پہ, وزیر داخلہ پہ, جنرل فیصل نصیر پہ, اور جب ثبوت کا پوچھا گیا تو کہا جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. الزام خان ایک جھوٹا, منافق اور ایک شر پسند انسان ہے جس نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنی انا کی تسکین کے لیے نہ صرف پاکستان کے اداروں پر حملے کروائے, پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا, بلکہ شر پسندی کو
اور دہشت گردی کو پاکستان میں فروغ دیا، جو جلسوں میں تقریریں کرتے ہوئے بار بار قاتلانہ حملے کا الزام دھرتے تھے 3 لوگوں پہ، جب جے آئی ٹی کے سامنے جاتے ہیں تو کانپے ٹانگ جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ یہ الزام عمران خان صاحب۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو معظم گوندل نامی ایک آدمی اس واقعے میں مرا تھا، وزیر آباد کے واقعے میں، وہ آپ کے گارڈ کے فائر سے مرا تھا، آپ نے پیسے دے کے وہ معاملہ سیٹل کیا۔ ہم بھی وزیر آباد کے رہنے والے، ہمیں ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہے۔ آپ نے کیا نہیں کیا، آپ نے ہمارے وہاں پہ ورکرز اٹھائے، غلام محمود ڈوگر نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ جی اس میں نام لے لو، فلاں کا نام لے لو، گھر جانے دیتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ جب آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، وہ کسی فوجی افسر پہ ہو، وہ کسی سیاستدان پہ ہو، تو آپ کے پاس کوئی شواہد، کوئی ثبوت نہیں ہوتے اس کو بیک اپ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا سیاسی بیان ہوتا ہے، سستی شہرت کے لیے، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر سکی کروانے کے لیے۔ یہ آپ کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے کہ جب سوال ہوتے ہیں تو جواب کوئی نہیں ہوتے۔ ادھر عبدالرزاق شر کا قتل ہے، ادھر بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، اور ادھر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر ہے جو آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، پرویز الہی صاحب، اس پہ آپ نے جب الزام لگائے تو آج یہ بات جے آئی ٹی میں آپ کے پیش ہونے سے ثابت ہو گئی کہ آپ کی ایک ایک بات جھوٹی تھی۔ نہ اس میں وزیر اعظم کا، نہ وزیر داخلہ کا، نہ جنرل فیصل نصیر کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر آپ نے سستی شہرت کے لیے یہ کام کیا۔ گولی لگی نہیں تھی، پلسٹر باندھ لیا، اپنے ہی ہسپتال سے اپنا چیک اپ کروا لیا۔ اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑی منافقت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو عبدالرزاق شر والی جے آئی ٹی بھی آپ کو بھگتنا ہوگی، آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے تانے بانے جو ہیں وہ ملتے ہیں ان قاتلوں سے جنہوں نے ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں عبدالرزاق شر کو شہید کیا۔ کسی اور نے نامنیٹ نہیں کیا اس قتل کی ایف آئی آر میں آپ کو، ان کے بیٹے نے کیا ہے، ان کے لواحقین نے کیا ہے، ان کے ورثاء نے کیا ہے، اور لکھا ہے کہ کیونکہ وہ آپ کے خلاف کیس کی پیروی کر رہے تھے اس لیے آپ کی ایما پہ یہ کیا گیا ہے۔ آپ قتل کی کارروائی میں ملوث ہوں اور اپنے قاتلانہ جھوٹے حملے کی